عربی کی وہ خوبصورت نظم جس نے امام احمد بن حنبل رحم اللہ کو رلا دیا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا تمہیں میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں ذرا حیا نہیں آئی؟ کیا تم مخلوق سے گناہ چھپاتے تھے اور نافرمانی کر کے میرے پاس آتے ہو؟ پھر کیسے جواب دوں گا؟ ہائے افسوس مجھ پر، اور کون مجھے بچائے گا؟ میں وقتاً فوقتاً اپنے دل کو آرزوؤں کے ساتھ تسلی دیتا رہتا ہوں۔ میں بھول جاتا ہوں میرے مرنے کے بعد کیا آنے والا ہے اور میرے دفنانے کے بعد کیا ہونے والا ہے، گویا مجھے زندگی کی ضمانت دی گئی ہو اور جیسے مجھے موت آنی ہی نہیں، اور مجھے موت کی شدید ترین بے ہوشی آن پہنچی تو کون مجھے اس سے بچائے گا؟ میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے بچائے گا۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کے سارے رشتے دنیا کی حد تک ہی مرکوز ہیں۔ قبر میں آپ کے ساتھ آپ کے نیک اعمال جائیں گے اور آپ کا وہ صدقہ جاریہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے کر گئے ہیں، یا آپ کی نیک اور صالحہ اولاد جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی توحید کا پرچار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں جنہوں نے قبر میں آ کر آپ کو بخشوانا ہے اور انشاءاللہ ہماری شفاعت کروانی ہے، اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں کیونکہ آپ کی نیک اور صالحہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر جائیں، کوئی پانی کا انتظام کر جائیں کسی پیاسے کے لیے، یا درخت لگا جائیں کسی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے، یا کوئی اور نیک عمل کر جائیں تاکہ آپ کی آخرت بہتر بن سکے۔